السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی سامعین، آج کا ترجمہ ہمارے سورہ نساء کی آیات کا ہوگا۔ امید کرتی ہوں آسان لفظوں میں کیا ہوا ترجمہ آپ کی سمجھ میں ضرور آتا ہوگا۔ میری ویڈیو پسند آئے لائک اینڈ شیئر ضرور کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ۔ چھپاتے ہیں وہ لوگوں سے اور نہیں وہ چھپا سکتے اللہ سے۔ وَهُوَ مَعَهُمْ، اور وہ اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اِذْ يُبَيِّتُونَ، جب وہ مشورہ کرتے ہیں، مَا لَا يَرْضَىٰ، جو اس بات میں جس سے نہیں راضی ہوتا اللہ۔ یعنی اگر وہ لوگوں سے چھپا رہے ہیں تو وہ اللہ سے کوئی بات نہیں چھپا سکتے۔ اللہ ان کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے، اللہ ان کو دیکھ رہا ہے، اور وہ اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب وہ کسی غلط بات کے بارے میں مشورہ کرتے ہیں جس سے اللہ راضی نہیں ہوتا، تو اللہ ان کی باتوں کو سن رہا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہیں۔ وہ چھپاتے ہیں لوگوں سے اور نہیں وہ چھپا سکتے اللہ سے، اور وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ مشورے کرتے ہیں اس بات میں جس سے راضی نہیں ہوتا اللہ۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور اللہ تو جو وہ کرتے ہیں اس کو گھیرے ہوئے ہے، یعنی اللہ کی نگاہوں میں ہے، اللہ سب کچھ ان کو دیکھ رہا ہے، اور اللہ جو وہ کرتے ہیں ان کو گھیرے ہوئے ہے۔ ہاں انتم ہؤلاء، تم سب کے سب جادل، تم جھگڑا کرتے ہو ان سے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، یعنی دنیا کی زندگی میں تم سب ان سے یعنی مومنوں سے جھگڑا کرتے ہو، تم سب کے سب جھگڑتے ہو ان سے دنیا کی زندگی میں۔ فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ، بس جو کوئی جھگڑا کرے گا اللہ سے ان کے بارے میں قیامت کے دن، یا کون ہوگا ان پر کارساز، یعنی کون ہوگا جو اللہ سے جھگڑا کرے گا، یا اللہ کے آگے اس کو بچانے والا کون ہوگا؟ کوئی نہیں قیامت کے دن۔ کون ہے جو جھگڑا کرے گا اللہ کے بارے میں ان سے قیامت کے دن، یا کون ہوگا ان پر کارساز؟ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ، اور جو کوئی کام کرے برے، او یظلم نفسہ، یا ظلم کرے اپنی جان پر، ثم یستغفر اللہ، پھر بخشش مانگے اللہ سے، یجد اللہ غفور الرحیم، پائے گا اللہ کو وہ بخشنے والا، رحم فرمانے والا۔ یعنی جس نے کوئی گناہ کیا، کوئی برائی کی، اپنی جان پر ظلم کیا، پھر وہ اللہ سے توبہ طائب ہو جائے تو اللہ نے فرمایا میں اس کو معاف فرما دوں گا، کیونکہ اللہ نے فرمایا، اللہ بار بار فرماتے ہیں کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگو تاکہ میں تمہیں معاف فرماؤں۔ جو کوئی کام کرے برے یا ظلم کرے اپنی جان پر، پھر بخشش مانگے اللہ سے، پائے گا اللہ کو بخشنے والا، رحم فرمانے والا۔ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا، اور جو کوئی کرے گناہ، پس بے شک وہ گناہ کرتا ہے اپنے ہی اوپر، یعنی جو کوئی گناہ کرے گا اللہ نے فرمایا پھر گناہ سزا بھی اسی گناہ گار کو ملے گی جو کوئی اپنے لیے گناہ کرے گا۔ اور جو کوئی کماتا ہے گناہ، بس بے شک اس کمائی ہوئی گناہ کا جو ہے وہ سزا جو ہے وہ اسی پر ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تو جاننے والے، حکمت والے ہیں۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً، اور جو کوئی کرے غلطی سے، او اسمن، یا گناہ کرے، ثم یرمی بہ بریئا، پھر الزام لگائے کسی بری انسان پر، بے قصور انسان پر، فقد احتمل بہتانا، پس تحقیق باندھا اس نے بہتان، و اسم مبینہ، اور کھلا گناہ۔ یعنی کسی بے گناہ پر الزام لگائے، کسی بے گناہ پر گناہ اپنا جو ہے کر کے اس کے اوپر اس قصوروار، بے قصور کو قصوروار بنا دے، تو اللہ نے فرمایا اس نے بہت بڑا بہتان باندھا، کھلا گناہ کیا اس نے ایسا کر کے۔ اور جو کوئی کماتا ہے گناہ یا غلطی یا گناہ، پھر وہ الزام لگا دے کسی بے گناہ پر، پس تحقیق باندھا اس نے بہتان اور کھلا گناہ۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر نہ فضل ہوتا اللہ کا آپ پر اور اس کی رحمت، لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، تو ارادہ کر چکی تھی ایک جماعت ان میں سے، أَن يُضِلُّوكَ، کہ وہ آپ کو گمراہ کر دے۔ یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو ان میں سے تو ایک جماعت ایسی تھی جو وہ یہی چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے نبی کو گمراہ کر دیں۔ اور اگر نہ فضل ہوتا اللہ کا آپ پر اس کی رحمت، تو ارادہ کر چکی تھی ایک جماعت ان میں سے کہ وہ آپ کو گمراہ کر دے۔ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ،
اور نہیں وہ گمراہ کرتے مگر اپنے ہی آپ کو، وما یضرونک من شیء، اور نہیں وہ بگاڑ سکتے آپ کا کچھ بھی، یعنی اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، الٹا اپنے آپ کو وہ گمراہی میں لگے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو ہی گناہوں میں ڈال رہے ہیں، اور نہیں وہ گمراہ کرتے مگر اپنے ہی آپ کو، نہیں وہ بگاڑ سکتے آپ کا کچھ بھی۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور نازل کی اللہ نے آپ پر کتاب، والحکمت، اور حکمت کی باتیں، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور سکھائے آپ کو وہ جو نہیں تھے آپ جانتے، یعنی اللہ نے آپ کو کتاب بھی دی، اللہ نے آپ کو بہت سی دانائی کی، عقل مندی کی باتیں سکھائی، اور وہ باتیں بھی سکھائی جن کے بارے میں آپ جانتے ہی نہیں تھے، اور نازل کی اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت کی باتیں، اور نہیں وہ بگاڑ سکتے آپ کا کچھ بھی۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور نازل کیے اللہ نے آپ، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ تو آپ پر بہت بڑا فضل کرنے والا ہے، یعنی اللہ کی رحمتیں، اللہ کا فضل آپ پر بہت بڑا ہے۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، نہیں بہتر ہوتے ان میں سے اکثر کے مشورے، یعنی ان کافروں میں اکثر کے مشورے بہتر نہیں ہوتے، ہاں اگر کوئی حکم کرے بصدقۃ، صدقے کا، او معروف، یا نیک بات کا، او اصلاح بین الناس، یا صلح کرائے لوگوں کے درمیان، یعنی یہ مشورے جو ہیں اگر وہ آپ سے ہٹ کے کرتے ہیں تو یہ اچھی باتوں کے بارے میں مشورہ کرنا چاہیے، صدقہ دینے کا کہ بھائی صدقہ دو، یا وہ کوئی اور نیک بات ہو، یا لوگوں کے درمیان صلح کروائیں تو یہ اچھے کام ہیں، نہیں بہتر ان میں سے اکثر کے مشورے، ہاں مگر جو کوئی حکم کرے صدقے کا یا نیکی کا یا صلح کروا دے لوگوں کے درمیان، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ، اور جو کوئی کرے گا یہ کام ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، فَسَوْفَ نُؤْتِیہِ أَجْرًا عَظِیمًا، پسند قریب ہم دیں گے اس کو بڑا اجر، یعنی اگر اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نیکی کرے، صدقہ کرے، لوگوں کے درمیان صلح کروائے کہ اللہ اس سے راضی ہوں، اللہ اس سے خوش ہوں، تو اللہ نے فرمایا پھر اس کو ہم اس سے بڑا اجر دیں گے، اور جو کوئی کرے گا یہ کام اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، پسند قریب ہم دیں گے اس کو بڑا اجر۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اور جو کوئی مخالفت کرے رسول کی بعد اس کے، تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، ظاہر ہو چکی ہے اس کے لیے ہدایت، وَيَتَّبِعْ، اور وہ پیروی کرے، غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مسلمانوں کے خلاف راستے کی، تو نُوَلِّهِ، ہم پھیر دیں گے اس کو اسی راستے کی طرف، وَنُصْلِهِ جہنم، اور ہم داخل کریں گے جہنم میں، یعنی جو اللہ کے رسول سے مخالفت کرے، ہدایت کا راستہ ظاہر بھی ہو چکا ہے پھر بھی اس کو اختیار نہ کرے، بلکہ جس راستے پر مومن چلتے ہیں اس کے خلاف راستے پر، یعنی گمراہی والے راستے پر چلے، تو اللہ نے فرمایا ہم اس کے لیے پھر وہی راستہ کھول دیں گے، اس کو جہنم میں داخل کریں گے، اور جو کوئی مخالفت کرے رسول کے بعد اس کے کہ ظاہر ہو چکی ہے اس کے لیے ہدایت، اور وہ پیروی کرے مومنوں کے خلاف راستے کی، تو ہم بھی اس کو پھیر دیں گے اسی راستے کی طرف، اور ہم داخل کریں گے جہنم میں، وساعت مصیرہ، اور جہنم کیا ہے، نعوذ باللہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ان اللہ لا یغفر، بے شک اللہ نہیں بخشتا یہ کہ شرک کیا جائے بھی اس کے ساتھ، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور وہ بخش دیتا ہے اس کے علاوہ جس کو چاہتا ہے، یعنی اللہ نے فرمایا میرے پاس مشرک کی بخشش نہیں ہوگی، کسی صورت مشرک کی جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، اللہ کے ساتھ بتوں کو خدا بناتا ہے، اس کی بخشش نہیں ہوگی، ہاں اگر کوئی اور اس کے علاوہ کوئی گناہ کر کے آئے اور وہ توبہ مانگے، میں اس کی بخشش کر دوں گا جس کی بھی چاہوں گا، بے شک اللہ نہیں بخشش کرتے یہ کہ شرک کیا جائے اس کے ساتھ، اور بخشتا ہے اللہ اس کے علاوہ جس کو چاہتا ہے۔ جی سامعین، یہ تھا ہمارا آج کا ترجمہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔